بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خواب سے متعلق شریعت میں جو تعلیمات آئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سچا خواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک جھوٹا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو ڈرانے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک خواب انسان دن بھر جو کچھ کرتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے، یعنی پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ سچا خواب یہ نیکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، مومنوں کو دکھاتا ہے۔ ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ جیسے ہم لوگ اپنی ان آنکھوں سے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ویسے دل کی بھی ایک آنکھ ہے۔ ہماری ظاہری آنکھیں جہاں تک دیکھتی ہیں اس کے بعد کا دل دیکھتا ہے۔ جیسے ایک انسان کسی بڑی بلڈنگ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنا بڑا محل تعمیر کیا، اپنی آنکھوں سے وہ محل کو دیکھے گا، لیکن اس کے بعد پھر اب دل دیکھنا شروع کرے گا کہ اتنا بڑا محل ہے تو بنانے والا اس کا کتنا بڑا ہوگا اور اس کے تعمیر کرنے والے کی مہارت کیا ہوگی۔ تو انسان کی آنکھ جہاں دیکھنا بند کرتی ہے اس جگہ سے دل دیکھنا شروع کرتا ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں عربی میں، اور دل کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ کافروں کی یہ آنکھیں یہ اندھی نہیں ہوئی ہیں، دل ان کے اندھے ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں جو بند ہو جاتی ہے اور کچھ دیکھنا اب بند کر دیتی ہے، تو پھر اس کو دل کا اندھا پن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے کان بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ اپنے ذکر کے لیے ہمارے دل کے کان کو کھول دے۔ معلوم ہوا کہ دل کے بھی کان ہوا کرتے ہیں۔ تو جیسے انسان کی ظاہری آنکھ اور ظاہری کان ہے، دل کی بھی آنکھ ہے اور دل کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی آنکھ کے ظاہر سے جو دیکھتا ہے، کان کے ظاہر سے جو سنتا ہے، اسی طرح دل سے بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہ خواب جو ہے وہ انسان کو دل سے نظر آنے والی چیز ہے، بصیرت سے نظر آنے والی چیز ہے۔ خواب کا تعلق بہت سی مرتبہ غیب کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ آئندہ کوئی چیز ہونی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دل کے اوپر ڈال کر دکھا دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا گزشتہ 2-3 مجلسوں میں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، وہ وحی کا مقام رکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری طور پر فرشتہ وحی لے کر اترے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، ویسے نبی کے خواب کے اندر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان نے ڈالا ہو، کسی اور وجہ سے یہ خیال آیا ہو۔ یہ نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے خواب کی تفصیل آپ کو بتائی کہ جیسا دیکھا گیا تھا ویسا ہی ہو بہو بیداری کے اندر وہ چیز ہوئی۔ البتہ ابھی نبوت تو باقی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نبوت آپ کے ساتھ چلی گئی۔ اب آئندہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آنے والا نہیں ہے۔ تو کیا آج بھی خواب سچے ہو سکتے ہیں؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر ہے، آپ نے صاف فرمایا ذہبت النبوہ، نبوت تو چلی گئی ہے لیکن آج خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی ہیں، اور وہ خوشخبریاں ہیں مومن کو آنے والے اچھے خواب۔ یہ حدیث شریف میں بہت صاف آیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اچھے خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کے 46 حصے کریں، ان میں سے ایک حصہ سچے خواب ہے۔ چونکہ نبی کی زندگی میں الگ الگ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہوتا ہے نبی کا۔ تو نبی کو جو خواب دیا جاتا ہے، نبوت تو چلی گئی مگر آج نبی کے خواب کی طرح ایک خوشخبری دلانے والی چیز، غیب کی باتوں کو سامنے لانے والی چیز
مومن کے سچے اور اچھے خواب کی شکل میں موجود ہے۔ بعض روایتوں کے اندر صاف آیا ہے کہ مومن کا خواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اور نبوت کے 50 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس روایت کے اندر نبوت کے 50 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو قرار دیا گیا۔ خود ایک اور روایت میں ہے جو میں آپ کو سنا بھی چکا اس سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کو فرمایا کہ نبوت باقی نہیں رہی مگر مبشرات رہ گئے ہیں، یعنی خوشخبریاں رہ گئی ہیں۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا رسول اللہ خوشخبریاں کیا چیز ہیں، مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، سچے خواب، اور موطا کی روایت کے اندر اتنا بھی ہے اچھے اور سچے وہ خواب جو مومن دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب بھی باقی ہیں۔ مومن اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اور اپنی دینداری اور شریعت کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اس کے خواب کی حیثیت بھی ویسی ہی ہوگی اور اس کو غیب کی چیزیں ایسی ہی پتہ چلے گی جیسے بیداری میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتا دی اور واپس بھی لینی چاہیے چونکہ یہ عقیدے کی چیز ہے اور یہاں سے بہت سے لوگ بھٹکے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا کلی علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو غیب کی بات نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں بعض حدیثوں میں صاف آیا ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا حال اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہی وہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمائی۔ یہ آیت کریمہ اس وقت تلاوت فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے اس کے متعلق کسی کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب سے پہلی چیز، قیامت کے آنے کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے انسان کی شکل میں بہت سارے سوالات کیے، ایمان کیا ہے آپ نے جواب دے دیا، اسلام کیا ہے آپ نے جواب دے دیا، احسان کیا ہے آپ نے جواب دے دیا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا متی الساعہ، محمد یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل، جو پوچھ رہا ہے وہ جتنا ناواقف، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ناواقف ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تو مجھ کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ یہی ذکر کیا ہے یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ محمد ایسے پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے، معلوم ہوا کہ تم قیامت کب آنی ہے اس کے جانکار ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی جانکار نہیں۔ یہ اچانک آ دھمکے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آ دھمکے گی، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب قیامت آئے گی سب سے آخری دن 2 آدمیوں پر قیامت آئے گی، وہ آدمی ہوں گے جو کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی یہ خرید و فروخت پوری بھی نہیں ہوگی اور قیامت آ جائے گی اور پوری دنیا جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ سید الرسل کو بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب ہے۔ یہ علم غیب کی پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز بارش، یہ بارش نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، لوگوں کے لیے کتنی کارآمد ہے اور کتنی بیکار ہے، لوگوں کے لیے تباہی کا سامان لے کر آ رہی ہے یا دوسرا پیغام لے کر آ رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور بارش آنی ہے نہیں آنی ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں دیکھ لو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، اللہ کے آنے والی بارش کو کبھی کوئی روک سکا ہے؟ سب لوگ مل کر بھی نہیں روک سکتے، اور اگر نہیں آنے والی بارش ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بارش لے آئے، اسی کا اختیار تم بھی چلتا ہے، وہ جب چاہتا ہے بارش آتی ہے، جب چاہتا ہے بند ہو جاتی ہے، موسم میں بند ہو جاتی ہے، بے موسم آتی ہے، یہ کون لاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دوسری چیز ہے، بعض لوگ یہاں شبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ کو جاننے والے اور
فضا اور واتاورن کو جاننے والے لوگ ہیں وہ تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونی ہے نہیں ہونی ہے، اور ان کا کبھی سچ بھی ہوتا ہے۔ ارے صرف اتنی سی چیز نہیں ہے بارش کے متعلق، بارش میں یہ ہے کہ یہ نفع بخش ہوگی یا نقصان دہ، اتنی آئے گی، کون سی بستیوں کو لے ڈوبے گی اور کون سی بستیوں کی فصل کے لیے نافع ہوگی، ان ساری چیزوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا سب لوگ یہ جانتے ہیں؟ کسی کو پتا نہیں۔ اسی لیے تو جب فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ساری دنیا کی طاقت لگ جاتی ہے، لیکن فلڈ کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص رکھا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ سونوگرافی گھماؤ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی، پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو ہمارے ایک استاد اس کا بہت اچھا جواب دیتے تھے، فرماتے تھے جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کا لفظ جو ہے وہ اس پر شامل ہے کہ بچہ ہے یا بچی، پھر یہ خوش قسمت ہوگا یا بری قسمت والا، اور یہ جنتی ہوگا یا جہنمی، اس کا کتنا رزق ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھوکے مرے گا، کون سی حالت میں اس کی زندگی گزرے گی، کون سی حالت، یہ ساری چیزیں ماں فی الارحام میں داخل ہے۔ اور معمولی سی چیز جان کر دعویٰ کرنے لگے دنیا والے کہ ہم لوگ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جاننے لگے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور پھر پیٹ میں جاننے گئے کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو کتنے پھنس گئے، آپ نے دیکھا آج جہاں بھی سونوگرافی کروانے کی کیبینیں رہتی ہیں وہاں ان کو ایک بورڈ لگانا پڑا ہے کہ یہیں جاتی ہے پریشم خطونتی، یعنی بچہ ہے یا بچی، اس کو یہاں آپ نہیں دکھوا سکتے۔ آپ جھانکنے گئے غیب کی باتوں کے اندر اتنی مصیبت آ کھڑی ہوگی کہ آپ کو بورڈ لگانا پڑا کہ نہیں آپ یہ نہیں کروا سکتے۔ اللہ کے علم غیب کے اندر جو جھانکنے جاتا ہے تباہی کے اندر پڑتا ہے۔ ابھی تو معمولی سی چیز کی طرف آپ نے جھانکا، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کی عمر کتنی ہونی ہے، شقی ہوگا، سعید ہوگا، نیک وقت ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ سب چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کو مجھے کیا کرنا ہے آپ پلان بنا سکتے ہیں، اور عام طور پر اسی کے مطابق کام بھی کرتا ہے، لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پلان بنایا، آپ اتنے بے بس ہو گئے کل کو کہ کچھ بھی نہیں کر سکے، ایسے کام آ گئے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کل کو آپ کیا کرنے والے ہو اس کا بالکل پتہ نہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے، اور پانچویں چیز ہے انسان کو کون سی سرزمین میں مرنا ہے اسے پتا نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں اس جگہ مروں، لیکن موت لکھی ہوتی ہے اس جگہ انسان جا کر مرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق قصہ مشہور ہے۔ ان کے دربار میں ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ادھر ملک الموت آ کر بیٹھ گئے، تو ملک الموت بار بار اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی حضرت سلیمان کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ آدمی مجلس میں سے اٹھا اور آ کر اس نے حضرت سلیمان کو کہا کہ میرے لیے ہوا کو حکم کیجیے، مجھ کو فلاں دور دراز علاقے کے اندر ہوا پھینک دے اور وہاں اتار دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پر بھی سلطنت دی تھی، ان کا تخت ہوتا تھا ہوا کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ آدمی یہاں سے اٹھا کر جو ہے وہاں پہنچا دیا گیا۔ پھر ملک الموت بعد میں بھی، تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات کی، تم بہت ٹکٹکی لگا کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، کبھی مجھ کو دیکھتے تھے، بات کیا تھی؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی وفات اتنے دور دراز علاقے کے اندر اس گھڑی میں رکھی۔ اب مجھے تعجب تھا کہ یہ آدمی یہاں سے وہاں پہنچے گا کیسے کہ میں اس کی روح وہاں نکالوں، مجھے اجازت نہیں تھی کہ اس جگہ اس کی روح نکالوں، اور وہاں پہنچنا پاسبل نہیں تھا، مگر چونکہ اس کی مٹی وہاں کی لکھی ہوئی تھی اس لیے حضرت سلیمان کے پاس از خود آیا، درخواست کی اور اتنا جلدی وہاں پہنچا، اور میں نے پھر اسی گھڑی میں جس گھڑی میں اللہ نے اس کی جان نکالنا وہاں طے فرمایا تھا، میں نے وہاں جا کر اس کی روح نکالی۔ یہ بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کتنوں کی امیدیں تھی لیکن جہاں نہیں مرنا تھا اس جگہ مرے، اور انسان جو ہے جس جگہ زندگی گزار کر آیا اس جگہ اس کی موت نہیں آئی اور کسی اور جگہ آ گئی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس کے علاقے کے جنہوں نے مدینہ منورہ میں موت چاہی اور عمر گزار دی، مگر وفات کا وقت قریب آیا اور وہ وطن گئے اور وہیں وفات ہو گئی۔
اس لیے یہ بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یہ 5 غیب کی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جزوی علم کبھی نبی کو دے دیتے ہیں، اور وہ خواب کی معرفت بھی آتا ہے، فرشتہ بھی غیب کی بات لے کر آتا ہے. اب نبی چلا گیا، نبوت چلی گئی، مومنوں کو کبھی کبھی وہ غیب کی چیز خواب کے اندر اللہ تعالیٰ دکھلا دیتا ہے، اور وہ دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے. ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی، آپ دوسروں کو دکھائیں گے اس کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس آدمی کی دل کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جزوی طور پر اسے مطلع کیا ہے کہ کل یہ ہونا ہے، اور وہ چیز ہو کر رہتی ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید نماز پڑھ رہے تھے. نماز پوری ہوئی، اس بزرگ نے پورے مجمع کو کہا کہ بھائی جلدی سے باہر نکل جاؤ. وہ خود بھی نکل گئے اور سب نکل گئے، اور فوراً مسجد صاف ہو گئی، پوری مسجد جو ہے نیچے آ گئی. تو کبھی کبھی جیسے خواب کے اندر انسان کو نیک ہونے کی وجہ سے سچی چیز دکھا دی جاتی ہے، بزرگوں کو الہام کے واسطے سے بھی اس طرح کی چیز دکھا دی جاتی ہے، اور وہ چیز ہو کر رہتی ہے. کون جانتا تھا اس کی مسجد کی اس حیت کو دیکھ کر کہ تھوڑی گھڑی کے اندر یہ گر جائے گی اور سر پر پڑے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی وہ چیز جزوی طور پر اس پر اطلاع دے دی، اور ان کی وجہ سے سب لوگ بچ گئے. بہرحال خواب غیب کی چیزوں پر اطلاع پانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خوشخبری ہے، اور شیطان کی طرف سے ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح انسان کے دن بھر کے جو کام کاج ہے، اس کا اگر عکس پڑ رہا ہے انسان کے خواب پر، یہ بھی بے حیثیت چیز ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہے. یہ جیسے انسان کے دل و دماغ میں اللہ بلا کوئی خیال آ جاتا ہے، اس طرح کا یہ خواب ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا